مشرقی وسطی غزہ میں ابھی تک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس مطلب غزہ امن فورس کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا، حالانکہ 17 نومبر 2025 کو امریکہ بہت زور لگانے کے بعد یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل مطلب اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا بھی منظور کر لیا گیا اور بین الاقوامی قانون بن گیا۔ 17 نومبر کا جو پچھلا ہفتہ تھا، اس میں توقع کی جا رہی تھی کہ روس، فرانس یا چائنا کوئی بھی یہ قرارداد ویٹو کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور سلامتی کونسل نے ٹرمپ کا 20 نکاتی قرارداد پاس کی۔ ادھر اسرائیلی کابینہ نے میٹنگ کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ کسی قسم کی علیحدہ فلسطینی ریاست کی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مسلم ممالک بہت انٹرسٹڈ ہے، لیکن کسی مسلم ریاست نے رسمی طور پر غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جیسی سلامتی کونسل نے ریزولوشن پاس کی، حماس نے فوراً پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ہماری بنیادی کنڈیشنز کو قرارداد میں اگنور کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو قرارداد پاس کی ہے یہ بد اعتمادی پر مبنی ہے۔ غزہ میں جو فوج آئے گی اگر وہ ہمیں روکے گی تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسلم ممالک پھر خاموش ہو گئے۔ مسلم ممالک نے 4-5 ممالک نے جو 5-5 ہزار کی فوج بھیجنی تھی تو ان کے مابین کوارڈینیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ فوجی مشق اس لیے کروائی جاتی ہے کہ آپس میں انٹرنل کوارڈینیشن ہو۔ مسلم ممالک اس وجہ سے بھی ڈر گئے کہ وہاں پہ حماس کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ حماس کا اپنا علاقہ ہے، اپنی ٹیریٹری کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر نے انکار کر دیا۔ ترکی کی فوج پر اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ امن فوج میں ترکی کی ٹروپس نہیں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں، قرارداد تو پاس ہوئی ہے، قانون بن گیا ہے، پریکٹیکل مشکل ہے۔ اب 2-3 ہفتوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا۔